بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف اتنی پیاری عبادت ہے، عبادت بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے۔ آپ اسے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یقین کریں آپ کی زندگی کے معاملات ایسے سنورتے ہیں، آپ کا دل ایسا روشن ہوتا ہے، آپ کے اعمال ایسے بنتے ہیں، آپ کے گناہ ایسے مٹتے ہیں، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا، لیکن درود شریف اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ بہت سارے ہمارے نئے ممبرس ایڈ ہوئے ہیں اور جو فریکوینٹلی پوچھ رہے ہیں کہ میں درود شریف تو پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، اور یقین نہیں آتا، کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، میرا درود پاک پسند ہے بھی یا نہیں۔ تو دیکھیں ایسی باتیں سوچنا ہی نہیں چاہیے، سب شیطان کے وار ہوتے ہیں۔ ایک عمل آپ نے شروع کیا اور وہ عمل آپ نے اللہ کے حکم کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے شروع کیا کہ اللہ کا حکم ہے، میں اس کے حکم کی پابندی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ پھر اللہ نے آپ کو توفیق دی تبھی تو آپ کر رہے ہیں۔ جب اللہ نے ایک کام کی آپ کو توفیق دی تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ قبول نہ ہو؟ پھر دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی جان ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو ان پر درود و سلام وہی بھیجے گا جسے اللہ چاہیں گے کہ وہ درود پاک پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں، تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ آپ کا درود پاک قبول نہ ہو۔ درود پاک سب کا قبول ہے، چاہے باوضو پڑھیں، بے وضو پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، بے دھیانی سے پڑھیں، لیکن درود پاک کی قبولیت کے درجات ہیں۔ ہو سکتا ہے درود پاک صرف قبول ہو، مقبول نہ ہو، پسندیدہ نہ ہو۔ پسندیدہ اس حال میں ہوگا جب آپ اسے خالص اللہ کی رضا کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھیں گے، توجہ دھیان سے پڑھیں گے۔ دیکھیں ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت کی، برکت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ درود شریف اصل میں دعا ہے نا، کہ ہم رحمت، برکت، سلامتی کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اب وہ دعا اگر آپ توجہ دھیان سے مانگیں، باوضو ہو کر، خوشبو لگا کر، اہتمام کے ساتھ مانگیں، تو پھر یہ دعا اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند آئے گی، آپ سوچیں۔ اور پھر جب یہ دعا، یہ درود آپ کا قبول ہو گیا، مقبول بھی ہو گیا ساتھ میں، یعنی پسندیدہ ہو گیا، تو پھر آپ کے لیے کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی، جیسے کہ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ مستقل درود شریف پڑھیں، درود شریف کی تعداد میں اضافہ کرتے چلے جائیں۔ درود شریف پڑھتے ہوئے آپ کی کیفیت بننا شروع ہو جائے گی، آپ کو باقاعدہ محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی اور خوش ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت برسا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا درود سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ کچھ ایسی کیفیات ہوں گی، یہ اس وقت نصیب ہوں گی جب آپ کا درود پاک پسند کیا جائے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کچھ عرصے جب آپ درود پاک محبت توجہ سے پڑھتے رہے تو پھر یہ معاملہ ہوگا کہ کم وقت میں آپ زیادہ درود شریف پڑھنے لگیں گے۔ یہ ایک آپ کو برکت کی، ایک عنایت کی کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دیتا ہے، اگر آپ کا درود پاک قبول ہونے کے ساتھ مقبول ہو جائے، پسندیدہ ہو جائے۔ اور پسندیدہ ہونے کی شرط یہ ہے کہ آپ درود پاک خالص محبت میں پڑھیں، محبت کے لیے پڑھیں، اپنے غرض اور مقصد کے لیے نہ پڑھیں۔ دیکھیں ایک بندہ ہے، آپ دنیا میں بھی کسی سے بھی محبت کرتے ہیں تو آپ کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ آپ سارے وہی کام کریں جو وہ بندہ پسند کرتا ہے، آپ وہ سارے کام چھوڑ دیں جو وہ ناپسند کرتا ہے، اور پھر آپ اس کی یاد میں محو رہتے ہیں، آپ تمام وہ چیزیں کرتے چلے جاتے ہیں نوئنگلی ان نوئنگلی جو وہ اسے پسند ہے۔ تو جب آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے لگتے ہیں، خالص محبت کرنے لگتے ہیں، بے غرض ہو کے محبت کرنے لگتے ہیں، تو پھر خود بخود آپ کے سارے عمل، آپ کی ساری نیتیں، آپ کے سارے طور، اطوار، طریقے ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں، گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے درود پاک قبول و مقبول ہونے کی اور درود پاک پسندیدہ ہو جانے کی۔ جب درود پاک آپ کا پسند کر لیا جاتا ہے تو سمجھیں آپ کو پسند کر لیا گیا ہے۔ ایسا تو ممکن نہیں ہے نا کہ آپ کا ایک عمل پسند کیا جائے اور آپ کو پسند نہ کیا جائے۔ درود آپ کا پسند آ گیا تو آپ بھی پسند آ گئے، تو پھر آپ کی زندگی میں واضح تبدیلیاں آتی ہیں، آپ کے دل میں اللہ کی وہ محبت پیدا ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عشق پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ بیٹھے بیٹھے درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کبھی کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے ہیں، کوئی بیان سنتے ہیں، کہیں پڑھتے ہیں تو دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے، خوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور دل تڑپتا ہے کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ جائیں، ان کا قرب نصیب ہو جائے، ان کی ایک جھلک دکھ جائے، ان کا ایک دیدار عطا ہو جائے۔ یہ وہ کیفیت ہے جس کا درود پاک قبول و مقبول ہونے کے ساتھ ساتھ پسندیدہ ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آ جاتا ہے، تو پھر یہ کیفیت ان چیزوں کا ظہور ہونے لگتا ہے اور پھر بندے کے اوپر روحانیت کھلنے لگتی ہے، منازل آسان ہو جاتی ہیں اور دنیاوی معاملات تو خود بخود طے ہو جاتے ہیں۔ پھر اس سے بھی آگے کے معاملات ہوتے ہیں کہ پھر جو دعا مانگتے ہیں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، جو سوچتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے، جو چاہتے ہیں وہ مل جاتا ہے۔
اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ہماری جو چاہتیں ہوتی ہیں نا، وہ دنیاوی غرض یا مقاصد کے لیے ہوتی ہی نہیں ہیں، کسی دوسرے کی زندگی سنوارنے کے لیے، کسی دوسرے کے معاملات اچھے کرنے کے لیے، لوگوں کے دکھ درد بانٹنے کے لیے، لوگوں کے کام آنے کے لیے ہو جاتی ہیں، پھر اپنی ذات کہیں گم ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رستہ ہوتا ہے، انسانیت کی خدمت ہوتی ہے، اور پھر اچھے اعمال ہوتے ہیں، اور پھر زندگی رفتہ رفتہ کر کے بالکل ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسے کہ اللہ کے خاص بندوں کی ہونی چاہیے، اللہ کے محبوب بندے کی ہونی چاہیے، جو اللہ سے محبت رکھے اور پھر اس محبت پر قائم رہے، تو وہ زندگی آپ کو مل جاتی ہے۔ تو یہ درود پاک قبول و مقبول ہونے سے آگے کی نشانیاں ہیں، تو کوشش کریں درود پاک محبت سے پڑھیں، محبت پانے کے لیے پڑھیں، پھر آپ کا درود پاک صرف قبول نہیں ہوگا، مقبول ہو جائے گا، اس کا ایک ہائی لیول، ایک درجہ جو اپر لیول ہے وہاں پہنچے گا، آپ کا درود پاک پسند کر لیا جائے گا، تو پھر آپ کو بھی پسند کر لیا جائے گا، اور جب آپ کو پسند کر لیا جائے گا تو پھر آپ دیکھیے گا آپ کی ابھی کی زندگی میں اور آنے والی زندگی میں کتنا واضح فرق ہوگا۔ بس درود پاک محبت سے پڑھیں، اور محبت کے لیے پڑھیں، توجہ دھیان سے پڑھیں، باوضو پڑھیں، بے غرض ہو کر پڑھیں، اور پھر سے کمال اور برکات دیکھیں، آپ کے پاس الفاظ ہی نہیں ہوں گے وہ کمال اور برکات بتانے کے لیے۔